اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت میں جو نازل بھی سب سے پہلے ہوئی ہے اور تدوین کے اعتبار سے قرآن کریم میں بھی سب سے پہلے ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، سب سے پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سب سے پہلے قرآن کریم میں تدوین کے اعتبار سے جو لکھی جا رہی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس پہلی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحبت اور رفاقت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ صحبت اور رفاقت یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت کے اندر ہی ہم تمہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب صحبت اور رفاقت کو تم اختیار کرو گے تو وہ قرآن کریم کے آگے جتنی بھی منازل ہیں، جتنی بھی ترقی کے یہ درجات ہیں، وہ سارے کے سارے درجات تم حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ چنانچہ بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اب صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں صراط مستقیم کو ڈیفائن نہیں کیا، اس کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، قرآن کا راستہ ہے، فلاں راستہ ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں، بلکہ بتا دیا، ان لوگوں کا پتہ دے دیا جو اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ کا انعام ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کا پتہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے بندے، اگر تو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے اور تجھے درجاتی عالیہ پانا چاہتا ہے تو اس صراط مستقیم پہ آلریڈی لوگ جو چل رہے ہیں ان کی رفاقت اور صحبت اختیار کر لے، جہاں وہ پہنچے گے وہاں تو بھی پہنچ جائے گا۔ تو دیکھو پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحبت و رفاقت کی اہمیت کو اجاگر کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا، منعم علیہم، اور وہ کون لوگ ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے، جو منعم علیہم ہے وہ کون ہے؟ من النبیین، فرمایا کہ ایک تو نبی ہیں، والصدیقین، دوسرے صدیقین ہیں، اور تیسرا فرمایا والشہداء، تو تیسرے شہید ہیں، والصالحین، اور چوتھے صالحین ہیں۔ یہ چار طرح کے جو لوگ ہیں یہ وہ نیک اور اچھے لوگ، سب سے پہلے نبیوں کا زمانہ ہے، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد صالحین ہیں۔ اگر تم نے نبیوں کا زمانہ پایا تو نبیوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اگر صدیقین کا زمانہ پایا تو صدیقین کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، شہداء کا زمانہ پایا تو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، صالحین کو اگر پا لیا تو صالحین کی صحبت کے اندر بیٹھ جاؤ۔ تو گویا کہ ان میں سے کسی بھی طبقے کی صحبت اور رفاقت جب تم اختیار کرو گے تو فرمایا کہ اولئک حسن رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہترین رفیق سفر ہیں۔ تم سفر کے اندر اپنا اچھا رفیق ڈھونڈتے ہو کہ یار سفر کے اندر ذرا کمپنی رہے گی، کوئی اچھا آدمی ہو، کمفرٹیبل رہیں گے سفر میں، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو چار طرح کے جو طبقے ہیں، فرمایا کہ یہ بہترین رفیق سفر ہیں، جو تمہیں ملے اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اندر اہمیت رفاقت اور صحبت کی اجاگر کر دی اور وہ چار طرح کے لوگ ظاہر کر دیے، تو معلوم یہ ہو کہ صحبت اور رفاقت ہی انسان کی ترقی کا مدار۔ اور دنیا کے اندر دیکھ لیں، دنیا کے اندر بھی اگر جو دنیاوی ترقی انسان کرتا ہے تو صحبت اور رفاقت، کبھی اپنے استاد کے زیر سایہ اس چیز کو سیکھتا ہے، استاد کے زیر سایہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہے، اس فن کے ماہر کی صحبت میں بیٹھ کے وہ فن کو سیکھتا ہے۔ لیکن صحبت اور رفاقت سے انسان جو بالا تر نہیں ہو سکتا، اس کو کسی نہ کسی درجے میں صحبت اور رفاقت کے ساتھ ہی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔